الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہماری شریعت، ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کوئی طریقہ سلیقہ نہ بتایا گیا ہو۔ شکر کا موقع ہو تو ہمارے لیے حکم ہے کہ نماز پڑھو، جس کو صلاۃ شکر کہتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہو جیسے عید اور بقرعید ہے تو ہمارے لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو ہمارے لیے صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ شکر ہے، صلاۃ عید ہے، صلاۃ التوبہ ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے تو ہمارے لیے صلاۃ الحاجت ہے۔ سورج گرہن ہو جائے تو صلاۃ کسوف ہے، چاند گرہن ہو جائے تو صلاۃ خسوف ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا ایک بہت اہم اور انسانی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت پانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی پر رکھی۔ پانی کے ذریعے اللہ پاک وجود عطا کرتا ہے، اور کسی شے کو اگر وجود مل جائے تو اس کی بقا کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ قدرت کا ایک نظام ہے، بارش کس طرح ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ سائنسداں حضرات اسے بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ سمندر سے پانی بخارات کی شکل میں آسمان پر جاتا ہے، بادل وجود میں آتا ہے اور پھر وہ برستا ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برستا ہے۔ جیسے ریگستان وغیرہ ہے تو وہاں بارش کم ہوتی ہے، جہاں باغات ہوتے ہیں، کھیتیاں ہوتی ہے، پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ ہر چیز کی زندگی اللہ پاک نے پانی پر رکھی ہے۔ ماضی میں تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، بڑے بڑے شہر تھے لیکن وہ کھنڈرات کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ بسا بسایا شہر کیسے اجڑ گیا، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہاں پانی ختم ہو گیا تو لوگ اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کہ اب پانی ہی نہیں ہے تو آدمی رہے کیسے، بغیر پانی کے گزارا نہیں۔ بارش کے موسم میں اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو کھیتیاں، باغات پانی کے بغیر کیسے پھل پھول دے سکیں گے، غلہ دے سکیں گے۔ اور جب اس طرح کی صورتحال ہو تو ظاہر بات ہے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ یہ صورتحال جس سے آج ہم دوچار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے،
دیہات سے کسی دور دراز جگہ سے کوئی دیہاتی آیا، اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے، خشک سالی ہے، گزارے کے لیے پانی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ درخواست کی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، دعا فرمائی۔ آپ کے دعا کرنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے دھوپ میں چل کر کے آئے تھے، تیز دھوپ میں چل کر کے آئے تھے، اور آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی ہے، پہاڑ تو ہیں بہت زیادہ، ایک پہاڑی ہے، اس کا نام سیلا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے بادل کا ایک ٹکڑا نکل کر کے آیا، مدینے کے آسمان پر آ کر کے وہ پھیلنا شروع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ختم بھی نہیں فرمایا تھا، بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اور جمعہ کی نماز ہو گئی، لوگ باہر نکلے، جمعہ کا دن گزرا، سنیچر کا دن گزرا، بارش ہوتی رہی۔ دوسرے شہروں سے، دور دراز علاقوں سے لوگ جو مسافر تھے مدینہ منورہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے بھی پوچھا کہ بارش، تو کہنے لگے کہ ہاں بارش ہی میں ہم لوگ آئے۔ دور دراز علاقوں تک بارش ہوتی رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ سے بارش شروع ہوئی، جمعہ تک بارش ہوتی رہی، اور جب حضور دوسرے جمعہ کو خطبے کے لیے منبر پر تھے تو وہی شخص جس نے پہلے دعا کی درخواست کی تھی، وہی یا کوئی اور شخص، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اب بارش اتنی ہو گئی کہ مکانات گرنے لگ گئے، مکانات گرنے لگ گئے، جانور ڈوبنے لگ گئے، فصلیں تباہ و برباد ہونے لگی، پانی بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ، کہ اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے ارد گرد بارش ہو، پہاڑوں پر، جنگلات میں، وادیوں میں بارش ہو۔ حضور نے دعا کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے آسمان پر انگلی ایسے اٹھا کر کے آپ نے ہوا لینا، ارد گرد بارش ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا جو آسمان تھا وہ کھل گیا، چاروں طرف گھرا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور مدینے کی صورتحال ایسی تھی جیسے انگوٹھی میں نگینا ہوتا ہے۔ مدینہ، بارش چاروں طرف ہو رہی تھی، مدینے میں نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حالات پیش آئے تھے۔ عام طور پر بارش نہ ہونے کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں، حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ پوری مکمل زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عام طور پر یہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے نام پر مال لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، غربا، مساکین، بیوہ، یتیموں کو مال دیتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار کا پورا حساب و کتاب نہیں کرتے۔ کم لوگ ہیں جو پورا حساب کر کے اور پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ورنہ آدمی اندازہ کر لیتا ہے اور اندازے سے زکوٰۃ دیتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مکمل نہیں نکالی جاتی، پوری زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ کچھ لوگ زکوٰۃ میں فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے جو زکوٰۃ فرض تھی اس سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن اپنے پورے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے اللہ پاک بارش روک لیتے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ظلم و جور بڑھ جاتا ہے، ناانصافی
اور انیائے بڑھ جاتا ہے تو بھی اللہ پاک آسمان سے آزمائشیں نازل کرتا ہے، حالات آتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، مصیبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لو پورے ملک میں، پورے دیش میں ظلم و جور کا دور دورہ ہے، انسانی خون بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، نفرت کا ماحول ہے، اور مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک شخص کو 10 20 50 لوگ مل کر کے مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ وہ شخص مر جاتا ہے، موب لنچنگ کے نام پر، لو جہاد کے نام پر زبردستی جھوٹے الزامات لگا کر کے اس طرح ایک طبقے کو، مخصوص طبقے کو، اس سے وابستہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بوڑھوں کو تہے تیگ کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے کپڑے اتار کر کے، ان کو برہنہ کر کے چوک چوراہوں پر، گلیوں اور سڑکوں پر چلایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ یہ بھید بھاؤ تو ہم نے اپنے درمیان بنا رکھا ہے، ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں تو سب سے اچھے ہیں، ہم برہمن ہیں تو سب سے اچھے ہیں، یہ تو ہماری طرف سے تقسیم ہے، ورنہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمارے آقا نے فرمایا الناس کلہم سواسیہ، کہ تمام لوگ اللہ کے نزدیک برابر ہیں، برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے۔ اس کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو اس کے احکامات کو مان کر کے زندگی گزارتا ہو، اس کی نافرمانیوں سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہو، وہ اس کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان۔